اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے، جہاں قافلے والوں نے آپ کو بازار میں فروخت کر دیا اور وہاں سے عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں کس طرح پلے بڑھے اور عزیز مصر کی بیوی کس طرح آپ پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور پھر عزیز مصر نے آپ کو قید خانے میں کیوں ڈالا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ آپ عزیز مصر کے محل میں ہی پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت جوان تھے، جو بھی انہیں دیکھتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تو ان کی دیوانی ہو گئی۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اپنے دل سے یوسف کی محبت کو نہ نکال پائی۔ پھر ایک دن موقع پا کر تنہائی میں اپنے دل کی بات یوسف سے کہہ دی اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے خاص کرم کی وجہ سے ان کی طرف مائل نہ ہوئے۔ تب زلیخا نے اپنا مقصد حاصل کرنے کا پختہ عزم کر لیا اور آپ کو محل میں تنہا دیکھ کر دروازے بند کر لیے تاکہ یوسف باہر نہ جا سکے، اور ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو مکر و فریب میں گرفتار دیکھا تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ جو ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا نے ان کی قمیض پیچھے سے پکڑی اور کھینچا، قمیض کا دامن پیچھے سے پھٹ گیا۔ اسی وقت عزیز مصر دروازے پر آ گیا اور اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تاہم عزیز مصر کی بیوی اپنے شوہر کو سامنے پا کر شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا یوسف پر الزام لگایا اور کہا کہ اس نے تمہاری غیر موجودگی میں مجھ سے زیادتی کا ارادہ کیا۔ ایسے شخص کی اس کے علاوہ کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی میں سارا ماجرا سچ سچ بیان کیا اور کہا کہ اے عزیز مصر، اس عورت نے مجھے ناجائز کام کرنے پر مجبور کیا اور میں نے انکار کیا اور بھاگ نکلا اور گناہ سے باز رہا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ہی کسی ایک بزرگ نے کہا، قمیض کو دیکھو، اگر سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا اور عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے۔ جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ یہ عورت کا مکر و فریب ہے اور اس نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہی خطا کار ہو، اس لیے تم توبہ استغفار کرو۔ عزیز مصر چاہتا تھا کہ یہ بات نہ پھیلے، مگر بعض عورتوں میں یہ بات پھیل گئی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی ایسی ہے۔ زلیخا کو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ اس نے سوچا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ ان کے منہ بند ہو جائیں۔ اس نے ایک دعوت رکھی اور اس دعوت میں ان تمام عورتوں کو مدعو کیا جو اسے بدنام کر رہی تھی۔ اس نے تمام عورتوں کو کھانے کے لیے پھل دیے اور ساتھ میں چھریاں بھی دی۔ جب ان عورتوں نے پھل کاٹنے شروع کیے تو بہانے سے یوسف کو سامنے بلایا۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لی اور کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس پر عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ وہی یوسف ہے جس کے عشق کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ یہ سچ ہے کہ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر وہ بچا رہا۔ اس نے میری طرف توجہ نہ کی، اس کے باوجود میں اس سے اچھا سلوک کرتی ہوں، مگر اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کی بے گناہی کے تمام شواہد اور دلائل کے بعد مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی بات میں سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ عیب بھی چھپ جائے اور لوگ اس بات کو بھول جائیں۔ اس نے آپ کو قید میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ جب آپ کو قید میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ دو لوگ اور بھی قید میں ڈالے گئے، جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی تو وہ آپ کے کردار، اخلاق اور عبادت سے متاثر ہو گئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھے۔ اس ساقی نے خواب دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں اور اس میں پتے اگ آئے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک چکے ہیں۔ اس نے وہ انگور پیالے میں نچوڑے اور بادشاہ کو مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر والی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر چاہی۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ موجود ان ساتھیوں نے جب اپنا اپنا خواب آپ کو سنایا تو آپ نے ان کو اللہ کی توحید اور دین کی باتیں سکھائی۔ اس کے بعد ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تم میں سے جس نے خود کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس چلا جائے گا، اور تم میں سے جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے دیکھے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور آپ نے ساقی سے کہا کہ تم تو رہا ہو جاؤ گے، تو بادشاہ سے کہنا کہ قید خانے میں ایک بے گناہ شخص قید ہے۔ جب ساقی رہا ہو کر بادشاہ کے پاس گیا تو شیطان نے آپ کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھلا دیا، اور پھر اس طرح آپ کئی سالوں تک قید خانے میں رہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے مزید واقعات کو ہم اگلے حصے میں بیان کریں گے۔ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔